بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیاہ ستہ اور سیاہ ستہ کے مصنفین کا تعارف۔ اسلام میں شروع ہی سے اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لازمی امر ہے، اس لیے صحابہ کرام نے ابتدا ہی سے اسوہ حسنہ کی حفاظت اور اشاعت کی طرف خاص توجہ کی، بلکہ پریکٹیکل ہمیں کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل وہ کیا کرتے تھے، اتنی محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے دانت خود بخود توڑ دیے، اس لیے کہ میں بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لگوں۔ یعنی ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا، آپ کی زندگی کو زندہ رکھا اور اس کو پھر ریٹن فارم میں ہم تک پہنچایا۔ محدثین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے بڑی کوششوں سے ان کی حفاظت کے لیے کتب تصنیف کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتب حدیث کی فراوانی ہوئی۔ چنانچہ موطا امام مالک کے بعد 6 صحیح احادیث کی کتب کو علماء نے وقت کی نگاہ سے دیکھا۔ ان کتابوں کو اہل سنت والجماعت میں بھی بڑی مقبولیت اور شہرت حاصل ہے۔ یہ کتابیں سیاہ ستہ کے نام سے مشہور ہیں۔ سیاہ ستہ کا مختصر تعارف اور ان کے مصنفین کا تعارف یہ ہے کہ سب سے پہلی کتاب جس کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب جامع بخاری ہے۔ جامع بخاری کا اصل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، اور مشہور نام صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کا مقام سیاہ ستہ میں سب سے پہلے نمبر پہ صحیح بخاری کا مقام ہے۔ اب یہ کیا وجہ بنی کہ امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا، ان کی کیا ایسی موٹیویشن تھی ان کے ساتھ؟ تو ان کے استاد جو تھے اسحاق بن راہویہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہو اگر تم لوگ رسول خدا کی صحیح سنت کو ایک کتاب میں جمع کر دو۔ بس اتنی سی بات امام بخاری نے سنی اور اس کام پر کمر بستہ ہو گئے اور تمام صحیح احادیث کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ بڑی محنت اور تحقیق سے 6 لاکھ منتشر روایات میں سے 14,000 صحیح احادیث کو جمع کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میرے اور اللہ کے درمیان حجت ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد امام احمد بن حنبل کو یہ کتاب پیش کی گئی، انہوں نے بہت اس کو سراہا، بہت پسند کیا۔ امام بخاری کا یہ معمول تھا کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، 2 نفل ادا کرتے اور پھر جب احادیث کو مضمون کے مطابق ترتیب دینے کا ارادہ کرتے تو مدینہ منورہ میں قبر مبارک اور منبر رسول کے درمیانی مقام میں جا کر یہ کام سر انجام دیتے۔ یہ حضرت امام بخاری کی صحیح نیت اور انتھک کوشش کا نتیجہ تھا کہ صحیح بخاری کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت مقبول کیا اور آپ کی زندگی میں ہی 90,000 افراد نے بالواسطہ امام بخاری سے بخاری شریف کو سنا۔ کئی خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ امام بخاری نے صحیح مضامین کا انتخاب خاص انداز سے کیا اور ہر حدیث سے پہلے آیت قرآنی کو لکھا ہے۔ صحیح بخاری میں 22 احادیث ثلاثی ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 واسطوں کے ساتھ امام بخاری تک پہنچی ہیں۔ ان کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے ان احادیث پر بڑا فخر ہے۔ امام بخاری کا اصل نام امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہے اور ان کی پیدائش 14 شوال 194 ہجری میں اور وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ امام بخاری بچپن میں بڑے کمزور اور بہت کمزور اور لاغر تھے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے اور والد کے انتقال کے بعد امام بخاری اور ان کے بڑے بھائی کو ان کی جو والدہ تھی وہ مکہ لے گئیں۔ آپ نے وہیں سے علم حاصل کیا اور اس کے بعد تمام شہروں میں علم پھیلایا، آخر میں بخارا آ گئی۔ لیکن حاکم بخارا سے چونکہ اختلاف ہوا، اس کی وجہ سے آپ نے باقی زندگی خرطنگ میں بسر کی اور وہیں پر ہی آپ کا انتقال ہوا۔ بچپن میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کی بینائی کے لیے بہت سی دعائیں کی، حتیٰ کہ اتنی دعائیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور خوشخبری سنائی اور اگلے ہی دن امام بخاری ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں والدہ کی دعاؤں کا کتنا بڑا اثر ہے۔ آج کل ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ
ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے یا ہم اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو امام بخاری کی والدہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کو کیسے منایا، اپنے اللہ کے سامنے کیسے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو دوبارہ ان کی بنائی واپس کر دی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ سنگل پیرنٹنگ کے کتنی چیزیں انہوں نے فیس کی، کتنی پرابلم فیس کی، اس کے باوجود بھی سنگل مدر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام بخاری کی کتنی اچھی تربیت کی اور کتنا بڑا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے لیا۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے۔ اکثر جو ان کی یعنی تجارت کے لیے وہ سفر کرتے رہتے تھے، والد کی طرف سے جو انہوں نے ترکہ پایا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کر دیا تھا، لیکن اپنے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے وہ بزنس کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے تو بحری جہاز میں سفر کرتے ہوئے آپ نے اپنے ساتھ والے آدمی کو یہ بتایا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ اب جو ٹوٹل اشرفیاں تھیں ان کو آپ نے جیسے ہی اسے بتایا اس نے الزام لگا دیا، اس نے کہا کہ یہ تو امام بخاری نے میری اشرفیاں چوری کی ہیں۔ اب امام بخاری نے فوراً ہی وہ اشرفیاں پانی میں پھینک دی۔ وہ جیسے ہی لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، امام بخاری کی چیزیں وغیرہ بھی چیک کی۔ اب دیکھیں حضرت امام بخاری کا اتنا بڑا نام تھا، کسی نے بھی ان پہ شک نہیں کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام بخاری نے وہ اشرفیاں پانی میں پھینک دی۔ اب وہ آدمی بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے وہ اشرفیاں کہاں پھینکی ہیں؟ آپ کے پاس تو وہ تھی اشرفیاں۔ حضرت امام بخاری کہنے لگے کہ وہ اشرفیاں میں نے پانی میں پھینک دی ہیں۔ اس شخص نے کہا کمال کر دیا، آپ نے کیوں پانی میں پھینکی؟ آپ کی تو بات کا لوگ یقین کرتے، میری بات کا تو کوئی بھی یقین نہ کرتا، اگر میں نے آپ پہ الزام لگا بھی دیا تھا تب بھی آپ کی ہی سنی جاتی۔ حضرت امام بخاری کہنے لگے کہ اے نادان، تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کس کام پہ لگائی ہے؟ کل کو لوگ میری کتاب پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں اور میرا تعارف کروائیں کہ فلاں ٹائم میں حضرت امام بخاری پہ ایک الزام لگا تھا کہ انہوں نے کسی کی شرفیاں چرائی تھیں، چاہے میں نے تمہاری شرفیاں چرائی ہیں یا نہیں چرائی، تم نے میرے اوپر الزام تو لگا دیا نا، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی حدیث پر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے، میں نے وہ شرفیاں پانی میں پھینک دی۔ تو یہ انہوں نے اس طرح سے محنت کی، اتنی دل سے محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو مقبولیت بھی نوازی۔ صحیح ستہ میں دوسری کتاب صحیح مسلم ہے، اصل نام الجامع الصحیح مسلم ہے، مشہور و معروف نام صحیح مسلم ہے۔ اس کتاب میں امام مسلم نے صرف ان حدیث کو جمع کیا ہے جن کو امام صاحب یعنی امام بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک راوی کم از کم 2 مقرر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ راوی عادل ہو اور شہادت کی شرائط پر پورا اترتا ہو۔ امام مسلم کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، جن میں سے آپ نے صرف 12,000 احادیث کو منتخب کیا۔ امام مسلم کے نزدیک اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ ہے کہ ان کے زمانے تک جو کتب احادیث لکھی ہوئی تھی ان میں احادیث کو تلاش کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ انہوں نے اس کو خوبصورت اور آسان انداز میں لکھا تاکہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے یہ آسان ہو۔ اس وقت لوگ قصے کہانیاں پڑھتے تھے اور اسی کی طرف مائل ہوتے تھے، تو حضرت امام مسلم نے اس کو ذرا آسان کر دیا تاکہ لوگ اس کو خوش دلی سے پڑھیں۔ صحیح مسلم صحیح ستہ میں دوسرے درجے پر ہے، زمانہ تصنیف سے لے کر آج تک اس کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہے۔ صحیحین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا صحیحین کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی حدیث جس پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہوں، متفقن علیہ لکھا ہوگا، اور ایسی احادیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے سامنے صحیحین لکھا ہوگا کہ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ اس کتاب سے استفادہ کرنا آسان ہے کیونکہ ہر حدیث کو اس کی مناسب جگہ پر ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم یہ صحیح مسلم کی بہت پیاری شرح لکھی ہے۔ امام مسلم کا اصل نام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری نیشاپوری ہے۔ آپ نے 206 میں آپ پیدا ہوئے اور 261 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ کتنا مختصر سی ان کی زندگی ہے، 206 میں پیدا ہو رہے ہیں اور 261 میں وفات، لیکن کام کتنا بڑا کیا۔
آج ہمارے پاس تو کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ انہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور صرف لکھی نہیں دی، بلکہ بڑے صاف شفاف طریقے سے دور دور سفر کر کے لوگوں سے پوچھ کے باقاعدہ طور پہ کہ کون سی حدیث کس طرح سے ہے گواہ بنا کر، اور اس کے بعد حدیث کا یہ کام کیا۔ مطلب کتنا زیادہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے لیا دین کا، اور وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے ہر لمحہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت دے دے کہ ہمارے لیے بھی بہت سے دین کے کام کرنے آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہماری عمر میں، ہمارے علم میں اس طرح برکت دے کہ ہم سے بہت سے دین کے کام، مقبول دین کے کام لے لیے جائیں۔ تیسری کتاب جامع ترمذی ہے۔ کتاب کا نام جامع ترمذی ہے، اور اس کتاب کا نمبر صحیح ستہ میں اگرچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد آتا ہے، مگر اس میں بعض ایسے فوائد ہیں جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہیں۔ امام ترمذی کے استادوں میں امام بخاری ہیں، اور امام بخاری کہا کرتے تھے کہ حضرت امام ترمذی کو کہا کرتے تھے کہ تم نے مجھ سے جتنا فائدہ حاصل کیا ہے اس سے زیادہ ہم نے تم سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ معارف الشذی حافظ ابو الفتح نے اس کی شرح لکھی ہے، جو بڑی پیاری اور آسان شرح ہے۔ امام ترمذی کا نام امام محمد بن ابو عیسیٰ ترمذی ہے۔ آپ کی پیدائش 209 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 279 یعنی 279 ہجری کو ہوئی۔ ہاں جی، اس کے پاس سنن ابی داؤد ہے۔ سنن ابی داؤد میں امام صاحب نے اپنی سنن میں صرف احکام سے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے۔ امام صاحب نے اپنی کتاب میں عموماً مشہور روایات کو بیان کیا ہے۔ کتاب کی ترتیب فقہی عنوانات سے کی گئی ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں تکرار سے حتی الامکان گریز کیا ہے۔ بعض لوگ صحیحین کے بعد سنن نسائی کو دوسرا درجہ دیتے ہیں، بعض نے ترمذی کو دیا ہے، اور کچھ لوگ سنن ابی داؤد کو بھی درجہ دیتے ہیں۔ معالم السنن بہت پیاری شرح ہے، امام ابو سلیمان نے لکھی ہے، اور شرح نووی امام یحییٰ بن شرف نووی نے لکھی ہے اس کی سنن ابی داؤد کی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 حدیثیں لکھی ہیں اپنی کتاب میں، ان میں سے 4 حدیثیں دین کی بنیاد ہیں۔ جو باتوفیق شخص ان 4 حدیثوں پر عمل کرے اس کے لیے ان 4000 حدیثوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ جیسا بھی آپ عمل کریں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور غیر مفید باتوں کو چھوڑ دے۔ تیسری حدیث کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو چوتھی حدیث ہے، حلال اور حرام دونوں واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، بس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو بے داغ رکھا۔ 4 حدیثیں ایمان کا اور تمام اسلام کا نچوڑ ہیں۔ اگر یہ 4 باتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں اور ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو واقعی ہم 4000 حدیثوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ امام ابو داؤد کا اصل نام سلیمان بن اشعث بن اسحاق ہے، کنیت ابو داؤد ہے۔ آپ کی پیدائش 202 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 275 ہجری میں ہوئی۔ صحیح قول کے مطابق امام صاحب خراسان کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی عمر کا حصہ بغداد میں گزرا۔ حصول علم کے لیے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے، مثلا عراق، شام، خراسان وغیرہ کے سفر کیے تھے۔ 5ویں نمبر پہ سنن ابن ماجہ ہے۔ اس کا پورا نام سنن ابن ماجہ ہے۔ اس مجموعے میں 4000 احادیث شامل ہیں۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابواب بنائے ہیں جن کی تعداد 1500 ہے۔ سنن ابن ماجہ میں تکرار حدیث بالکل نہیں ہے۔ یہ سنن حسن ترتیب اور اختصار میں بے نظیر ہے۔ اس میں مسائل اور احکام بہت جامع ہیں۔ اس سلسلے میں امام راضی کا قول ہے، اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تو اکثر جوامع اور کتب حدیث بیکار ہو جائیں۔ اور اس کے بارے میں جو اس کا مقام و مرتبہ ہے اس کے بارے میں فضل بن طاہر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سنن ابن ماجہ کو صحیح ستہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس طرح صحاح میں یعنی صحیح ستہ میں سنن ابن ماجہ کا 5واں نمبر ہے۔ امام ابن ماجہ کا اصل نام محمد بن یزید بن ماجہ ہے۔
कुनियत अबू अब्दुल्ला है और आपकी पैदाइश 209 हिजरी में हुई और आपकी वफ़ात 273 हिजरी में हुई। इमाम इब्न माजा अपने दादा की निस्बत से इब्न माजा के नाम से मशहूर है और हसूल तालीम के लिए मक्का, मदीना, बगदाद, मिस्र और कोफा के सफ़र किए। मिसबाहुज़्ज़ुजाजा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इसकी शरह लिखी है, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी है। सुनन निसाई, इमाम निसाई की जो पैदाइश है वो खरासान के शहर निसा में हुई थी। आपका नाम अहमद बिन शुएब निसाई है, कुनियत अबू अब्दुर्रहमान है और आपकी पैदाइश के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन आपका जो सन्ने वफ़ात है उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ये वो 303 हिजरी में ही बताया गया है। सुनन निसाई का असल नाम सुनन निसाई शरीफ है। सुनन निसाई में कुल 15,761 अहादीस मौजूद हैं। सुनन निसाई का अंदाज़ नहायत आसान और उसके तराजिम बिल्कुल वाज़ेह हैं। उसने तरतीब व तसनीफ़ के लिहाज से बेहतर और उम्दा है। कभी कभी रुवात के अस्माउ अलकाब और कुन्नियतों के बहाम की वजाहत भी फरमाते हैं। मुतअद्दिद मसाइल को साबित करने के लिए एक रवायत को इमाम बुखारी के तरीके पर कई जगह जिक्र करते हैं। सुनन निसाई पर भी बेशुमार शरूहात लिखी गई हैं। ज़हरुर रब्बी अलल मुश्तबा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की शरह है। तालिकात सिंधी अल्लामा मोहम्मद बिन हादी की शरह है। कुतुब असूल में सुनन निसाई ख़ास अहमियत की हामिल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन किताबों पर, इनमें लिखी अहादीस पर अमल करने वाला बनाए, इनको पढ़ने वाला बनाए और जिस तरह से इन आइमा कराम की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक तआला ने बरकत दी है उस तरह हमारी ज़िंदगी में भी बरकत फरमाए। और बच्चों, जो आप लोगों को समझ नहीं आई वो आप लोग पूछ लीजिएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।